بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات دلاتا ہے۔ صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بیش بہا اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ کن دو چیزوں کا صدقہ دینے سے دولت کے انبار گھر میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے صرف دو چیزوں کا صدقہ دیتے رہنا ہے، دولت رزق بھاگتا ہوا آپ کے گھر آئے گا۔ گھر سے پریشانی، بندشیں اور بیماریاں اور ساری مشکلات ختم ہو جائے گی۔ گھر میں دولت ہی دولت ہوگی اور خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ اس صدقے کو دینے کے لیے آپ کا دولت مند یا امیر ہونا شرط نہیں، بلکہ غریب سے غریب شخص بھی آسانی سے یہ صدقہ دے سکتا ہے اور اپنی تقدیر اور قسمت کو بدل سکتا ہے۔ پیارے ناظرین، ہم آپ کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں 3 ایسے صدقوں کے بارے میں بتائیں گے جن میں سے آپ کوئی سا بھی دے سکتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ آپ کی تقدیر اور قسمت بدل جائے گی۔ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا کہ آپ کی زندگی اور گھر سے غربت مکمل طور پر ختم ہو جائے گی اور دولت ہی دولت ہوگی۔ اس لیے آپ نے 3 صدقوں میں سے کوئی سا بھی صدقہ دینا شروع کر دینا ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی شخص بیمار تھا یا بیماری تھی، آپ کے گھر سے بیماری کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا اور آپ کے گھر والے بلاؤں اور مصیبتوں سے دور ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ انسان کے ہر جوڑ ہر عضو پر صدقہ واجب ہے۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو آدمی بھی صبح کرتا ہے، یعنی صبح کا سورج دیکھتا ہے، اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی اگلے دن کا سورج ہمیں دکھائی دے تو ہمارے جسم میں موجود تقریباً 360 جوڑوں پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اپنے اوپر واجب ہونے والے صدقے کو دیتے ہی نہیں؟ ہم میں سے زیادہ تر لوگ تو اس صورت میں صدقہ دیتے ہیں کہ جب کوئی گھر میں بیمار ہو یا پھر کوئی بڑی مصیبت آ جائے، لیکن اس سے پہلے صدقہ دینے کا خیال ہی نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں مصیبتیں، پریشانیاں، تنگ دستیاں آتی چلی جا رہی ہیں اور ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ ہم اپنی زندگی میں ایسی کون سی غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں مسئلے اور پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور ہم پر بلائیں نازل ہو رہی ہیں، ہم پر رزق کی تنگی نازل ہو رہی ہے اور ہم مسلسل پریشانیوں کے بوجھ تلے دبتے چلے جا رہے ہیں۔ دراصل یہ سب کچھ صدقہ نہ دینے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں صدقہ کن کن چیزوں کا دیا جا سکتا ہے اور صدقے کے کون کون سے فائدے ہو سکتے ہیں، ان باتوں کے بارے میں جاننا انتہائی ضروری ہے۔ صدقہ آخر کیوں دیا جاتا ہے؟ اسلامی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسمان سے بلائیں نازل کی جاتی ہیں۔ یہ بلائیں اپنے ساتھ مختلف بیماریاں، مصیبتیں اور پریشانیاں لے کر آتی ہیں۔ کوئی بلا اپنے ساتھ بیماری لاتی ہے اور کوئی حادثہ لے کر آتی ہے، کوئی رزق کی تنگی لے کر آتی ہے۔ لیکن صدقہ دینا نہ صرف ہمیں بلکہ غربت اور پریشانیوں سے بھی بچاتا ہے۔ صدقے کی وجہ سے ہمارے رزق اور دولت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور گھر میں برکت بڑھتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف مال خرچ کر کے ہی صدقہ نہیں دیا جاتا، بلکہ آپ کسی کو سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، 2 آدمیوں کے درمیان صلح کرواتے ہیں، کسی کو سواری پر چڑھانے میں مدد کرتے ہیں، کسی کو اچھی بات بتاتے ہیں، تو یہ صدقہ کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ اسی طرح آپ نماز کے لیے جو قدم بڑھاتے ہیں تو ہر قدم پر صدقہ ہے۔ راستے سے پتھر یا رکاوٹ وغیرہ کو بھی ہٹانا صدقہ ہے۔ دوسروں کو فائدہ پہنچانا، کسی کو دعا دینا، کسی کو پڑھانا یا کوئی کام سکھانا، کسی کو اچھی باتیں بتانا،
کسی کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے، کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے انسان کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ وقت گزارنا بھی صدقہ ہے، کسی کی طبیعت کے بارے میں دریافت کرنا بھی صدقہ ہے، کسی پریشانی یا آزمائش پر صبر کرنا صدقہ کہلاتا ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا، کسی غلطی پر معاف کر دینا یہ بھی صدقہ کہلاتا ہے، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھ سے کچھ کھلانا بھی صدقہ ہے، اور اپنی بیوی سے پیار و محبت کی باتیں کرنا بھی صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات مبارک یہ ہیں کہ جو انسان صدقہ نہیں دیتا وہ کبھی بھی اپنے آپ سے آزادی نہیں پاتا۔ جس کام کا آغاز بھی صدقہ دے کر کیا جائے اس کام میں اللہ کی برکت اور اس کی رضا شامل ہو جاتی ہے اور ساری بلائیں دور ہو جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو انسان بھی صبح کرے تو اس پر لازم ہے کہ نماز فجر کے بعد اپنے جسم کے تمام جوڑوں کا صدقہ عطا کرے، یعنی 300 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے تو اس نے اپنے تمام جسم اور تمام جوڑوں کا صدقہ عطا کر دیا اور اسے اللہ کی راہ میں 300 اونٹ ذبح کرنے کا ثواب ملا۔ سبحان اللہ! اللہ والو 5 منٹ کا عمل ہے اور اس کی فضیلت کتنی بلند ہے۔ جو بندہ اپنے جسم کا صدقہ نکالنا شروع کر دے گا تو چند ہی دنوں میں وہ ایسے معجزات دیکھے گا کہ اس کے جسم سے ہر بیماری نکل جائے گی، تو وہ تمام زمینی و آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ ہو جائے گا اور اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا۔ اب دوسرا سب سے پیارا صدقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ 4 ٹانگوں والے جانور کو یعنی بلی، کتا، بھینس، بکری، گائیں وغیرہ کو کھانا کھلائیں اور پانی ڈالیں، بہت بڑا صدقہ ہے یہ۔ پھر وہ جانور آسمان کی طرف منہ اٹھا کر آپ کے لیے دعا کرے گا تو اللہ بے زبان کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتے، تو یہ صدقہ آپ کی تمام آفت اور مصیبتیں دور کر دے گا۔ اور تیسرا صدقہ کہ آپ نے روزانہ صبح کے وقت پرندوں کو دانہ اور پانی ڈالنا ہے، کیونکہ صبح کے وقت پرندے جب اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ نماز فجر کے بعد جو بندہ پرندوں کا دانہ پانی ڈالے گا اللہ تبارک و تعالی پوری زندگی کے لیے اس کے رزق دولت میں اس قدر برکت فرما دیں گے کہ وہ پوری زندگی کبھی کسی کا محتاج نہ رہے گا، وہ امیر اور مالدار ہو جائے گا۔ تو اللہ والو آج ہی سے نیت کریں، ان تمام زمینی آسمانی آفات و بلیات سے بچنا چاہتے ہیں تو ان آسان سے صدقوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، تو پھر انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا ساتھ ہوگا۔ انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔